دشمن کوشش کرتا آ رہا ہے اس دور سے کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کا نور جو ہے یہ بجھ جائے، اللہ کے دین کی روشنی جو ہے اسے بجھا دیا جائے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ فرماتے ہیں ہر دور میں انہوں نے کوشش کی، یہ کر رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، لیکن جس طرح سورج پر تھوکنے والے کا تھوک اسی کے منہ پر آتا ہے، سورج کو تو کچھ نہیں ہوتا نا، تھوکنے والے کا تھوک اسی کے منہ پر آتا ہے۔ اسی انداز میں جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا آپ کے صحابہ اہل بیت کے عروج مقام شان عظمت اور فضیلت سے جلتے بھن جاتے ہیں، بغض اور عناد میں پس کر کے وہ ان پر تبرہ کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، طعن و تشریح ہے، لعن طعن ہے۔ اس سے ایک تو میرے اور آپ کے ذہن کے ایمان عقیدے کی مضبوطی کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق پڑے گا، نہ صحابہ اہل بیت کی عظمتوں میں کمی آئے گی، ان کی شان اور عظمتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ سورج اور چاند کی مانند، صحابہ ستاروں کی مانند، جیسا کہ قرآن و حدیث میں ہے، نہ ستارے کسی کے تھوکنے سے یا کسی کے بجھانے سے کبھی بجھے ہیں یا بے نور ہوئے ہیں، نہ سورج اور چاند کبھی بے نور ہوا یا کسی کے بجھانے اور تھوکنے سے ان کی شان میں کمی آئی ہے، بلکہ جو بھی یہ جسارت کرتا ہے وہ لعنت اس کے اپنے اوپر ہی پڑتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، قادیانی ہو، شیعہ ہو، ہندو ہو، زرتشتی ہو، دنیا کا کوئی کافر ہو، یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے بھی کوئی گمراہی کا شکار ہو کر ایسی بدبختی کر اٹھے یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ بدبختی کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، صحابہ اہل بیت کے مقام میں کوئی فرق، ان کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا تو آپ کہیں گے پھر ہمارا احتجاج کیا مقصد، ہمارا واویلا کیوں، ہم ایمانی جذبات اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں، اس پر ہم سیخ پا کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی شان مقام عظمتوں میں تو فرق نہیں آئے گا، لیکن ہمیں یہ محنت کر کے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اس پر توجہ رکھنی ہے کہ ہمیں جہاں نبوت اور رسالت کا تابعدار بننے کا حکم دیا، صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا، وہاں مسلمانوں کو نبوت اور رسالت اور قصر صحابیت کا چوکیدار اور پہرے دار بھی بنایا ہے کہ کافروں کو اتنی کھل اور چھوٹ بھی نہیں دینی کہ جو چاہے کہتا رہے، تبرہ کرتا رہے، لعنت کرتا رہے، بھونکتا رہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ فرمایا ایسا نہیں، قرآن و سنت کے احکامات سے پتہ لگتا ہے جہاں محبوب کی شان میں تو کمی نہیں، لیکن وہاں پر اللہ کی ذات بھی اپنے محبوب کی شان میں گستاخی برداشت کرتے، بلند انداز میں اللہ کی ذات بھی گستاخی برداشت کرتے، بے ادبی برداشت کرتے نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کی شان میں نہ صحابہ اہل بیت کی شان میں، کسی کی شان میں اللہ کی ذات گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں دونوں عنوان پر درجنوں واقعات موجود ہیں، صرف اشارہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا آپ کا چچا ہے جس نے تبا لک لہذا جماعتنا یا محمد یہ جملے کہہ کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہلاکت کی نسبت کی تھی۔ اللہ نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ نبی کا چچا ہے، یہ معتبر خاندان کا بندہ ہے، سردار ہے قوم کا، یا ابھی تک میری طرف سے احکام نازل نہیں ہوئے کہ پیغمبر کی گستاخی کرے تو اس کا کیا ہونا چاہیے۔ جب یہ کچھ نہیں ہے چلو نظر انداز کر دو، اللہ نے فرمایا نانا میں ابھی حساب برابر کیے دیتا ہوں، جس نے میرے محبوب کے لیے ہلاکت کا لفظ کہا میں رب تعالیٰ کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے اس کی ہلاکت، اس کی بیوی کی ہلاکت، اس کے بچوں کی ہلاکت کے فیصلے فرما دیے، اور پھر آپ نے دیکھا ابو لہب بھی، اس کی بیوی ام جمیل بھی، عتبہ عتیبہ بھی یہ عبرت کا نشان بنے، عبرت کا نشان بنے۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، اللہ فرماتے نہیں مانو گے برداشت ہوگا، ایمان نہیں لاتے تو جبر نہیں ہے،
قیامت کے دن حساب کر لوں گا میں تمہارا جو نہیں مانتے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے نہیں مانتے، جبر منوانے میں نہیں ہے، لیکن بے ادبی گستاخی کرو گے تو لحاظ معافی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات حساس ہو جاتے ہیں اس معاملے پر، جو حلیم ہیں، جو کریم ہیں، جو صبر کی صفت کو بنانے والے ہیں، برداشت کی صفت کو بنانے والے ہیں، وہ ذات جو خود برداشت، حلم اور کرم اور رحمت اور شفقت، عفو درگزر کی صفتوں کا خالق ہے، جب وہ ذات پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ اتنی بڑی بکواس ہو؟ فرانس کا صدر ایک بار نہیں، فرانس بار بار یہ بدبختیاں کر چکا ہے، اس کے جواب میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ اور صحابہ اکرام کی جہاں تک بات ہے، اللہ نے ان کی شان میں بھی بتا دیا۔ اس دور میں تبرہ ہوا جہاں قرآن کریم میں صحابہ کی شان میں 1200 سے زائد آیات اللہ نے بیان کی ہیں، ان کی شان عظمت فضیلت کو بیان کیا، وہاں صحابہ کی شان میں اس دور میں بھی تبرے ہوئے 10-12 واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، اشارہ صرف دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آمنو کما آمن السفہاء، ان سے کہو، انہوں نے کہا ایمان اس طرح لائے معاذ اللہ جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے، یہ پہلا پیغمبر کے صحابہ پر تبرہ تھا۔ جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، ابھی وہ مقام کو نہیں سمجھے، شان کو نہیں سمجھے، گزارا کیجئے۔ اللہ نے اسی وقت جواب دیا الا انہم السفہاء، خبردار جو میرے محبوب کے صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے وہ خود بیوقوف ہے۔ اس سے پتہ لگا مقام نبوت اور رسالت، مقام صحابہ اہل بیت، قرآن کی روشنی میں سینکڑوں آیات، دلائل، سب کچھ موجود ہمارے ایمان کا حصہ۔ ان کا احترام وتعزروہ وتوقروہ بکرۃ واصیلا کہہ کر اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ایمان لاؤ، دوسرا حق یہ کہ اپنے ماں باپ، اولاد، بیوی، بچوں، مال اسباب، سب سے زیادہ محبت میرے محبوب سے ہونی چاہیے، جسے آقا نے خود بھی بیان فرمایا لا یؤمن احدکم الی آخرہ۔ اور پھر تیسرا حق یہ بتایا میرے محبوب کا ادب و احترام۔ اللہ نے یہاں تک محبوب کے احترام میں اہتمام کروایا کہ حضور کا سایہ غائب کرا دیا کہ ساتھ چلنے والوں میں سے کسی کا قدم سائے پر بھی نہ پڑے۔ گندگی کے ڈھیر میں بیٹھنے والی مکھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے چہرے پر نہیں بیٹھ سکتی۔ اس حد تک محبوب کا احترام۔ چلتے چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ قضائے حاجت انسان چاہے الائچی استعمال کرے، سونف استعمال کرے، کستوری استعمال کرے، لیکن نظام قدرت ہے کہ پخانہ بہرحال پخانہ ہے، نجاست ہے، بدبو ہے، غلاظت ہے، لیکن آقا قضائے حاجت کر کے آتے ہیں، ایک تو فضلہ مبارک زمین نگل جاتی ہے کہ کوئی اس کو گندگی سمجھ کر گٹر میں نہ پھینکے، گندگی کے ڈھیر پر نہ پھینکے۔ دوسرا صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں بو سونگنا چاہتے ہیں تو کستوری اور عنبر سے زیادہ مہکتی ہوئی خوشبوئیں آتی ہیں۔ آپ کے پخانہ مبارک میں اللہ نے بدبو بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ جس محبوب کا اتنا لحاظ، اتنا احترام، اتنا ادب، اتنی عظمت کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھا گیا، آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان، عظمت، رفعت اور مقام کو تنقید کر کے، بے ادبی گستاخی کر کے خاک میں ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بار بار مسلمانوں کی غیرت کو چیک کیا جا رہا ہے۔ خبردار، ہم کوئی بڑا قدم تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن فرانسیسی کافر ہوں، ایرانی کافر ہوں، امریکی کافر ہوں، انڈیا کا کافر ہو، کوئی بھی بدبخت میرے پیغمبر صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ سن لے کہ بعض آجو اپنے غلیظ حرکتوں سے، بعض آجو ان تبرع اور بکواسات سے، بصورت دیگر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ کوئی مسلمان اٹھے گا جس نے اٹھ کر کے سلمان تاثیر کو جہنم واصل کیا تھا، جس نے اٹھ کر کے بڑے بڑے گستاخوں کو پیغمبر کے دور میں بھی، آج کے دور میں بھی جہنم واصل کیا تھا۔ کوئی خالد فیصل جیسا پشاور سے اٹھے گا، کوئی غازی المدین شہید جیسا لاہور سے اٹھے گا، کوئی فرانس میں بھی اٹھے گا، کوئی ڈنمارک میں اٹھا تھا، ان علاقوں سے بھی محمد کا کوئی غلام اٹھے گا، پھر بربادی تمہاری مقدر بن جائے گی، پھر کہو گے مسلمان دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی جسارتوں کو بند کرو، بصورت دیگر ہم انتقام کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔